شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رات کو اچانک آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ اللہ کا اشارہ آیا ہے۔ یہ کلمات پڑھ کر جو مرضی مانگ لو اسی وقت مل جائے گا انشاءاللہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات کے وقت اور دن کے وقت تلاش کرنا اس کے فضل کو، بلا شبہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اور ہم نے بنا دیا تمہاری نیند کو باعث آرام۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم رات کے وقت سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو اور دروازے بند کر دیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اپنے گھروں میں سوتے وقت جلتی ہوئی آگ نہ رہنے دو۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے بستر پر آؤ تو نماز کی طرح کا وضو کرو اور پھر سیدھی کروٹ لے جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے بستر کو 3 بار جھاڑنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سے کوئی اپنے بستر پر سونے کے لیے آئے تو اپنے بستر کو 3 بار اچھی طرح سے جھاڑ لے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر سونے کے لیے آئے تو اپنے بستر کو اچھی طرح سے جھاڑے اور پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے یعنی بسم اللہ پڑھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس کے بستر پر کون تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک قرآن مجید میں سے کچھ تلاوت نہیں فرما لیا کرتے تھے سوتے نہیں تھے۔ قرآن پاک پڑھ کر سونے سے انسان شیطان کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ جس میں ایک چور روز کچھ نہ کچھ چوری کر لیتا تھا اور جب آپ نے اسے پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو کچھ کلمات بتاتا ہوں جن کا اللہ تعالیٰ تمہیں بہت فائدہ دے گا۔ جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت پر ایک فرشتہ مامور ہو جائے گا اور صبح تک شیطان بھی تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا لیکن وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ آپ نے کہا، تم جانتے ہو تم 3 راتیں کس سے باتیں کرتے رہے ہو؟ میں نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان ہی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار چٹائی پر سو رہے تھے، لیٹنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں یہ دیکھ کر رونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کیسر اور کثرہ تو ریشم اور مخمل کے گدوں پر سوئے اور آپ بوریے پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رونے کی بات نہیں، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عیش و آرام اور بے فکری کی زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جبکہ حال یہ ہے کہ اسرافیل منہ میں سور لیے کان لگائے حکم بجا لانے کے لیے سر جھکائے انتظار کر رہے ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہوتا ہے۔ نبی کا یہ اسوہ مطالبہ کرتا ہے کہ مومن اس دنیا میں مجاہدانہ زندگی گزارے اور عیش کوشی سے پرہیز کرے، سونے سے پہلے وضو کرنے کا بھی اہتمام کیجیے اور پاک صاف ہو کر سوئے۔ اگر ہاتھوں میں چکنائی وغیرہ ہو تو ہاتھوں کو خوب اچھی طرح سے دھو کر سوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کے ہاتھ میں چکنائی وغیرہ لگی ہو اور وہ اسے دھوئے بغیر سو گیا اور اسے کوئی نقصان پہنچا یعنی کسی جانور نے کاٹ لیا تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے اور اگر کبھی اس حال میں سونے کا ارادہ فرماتے کہ غسل کی حاجت ہوتی تو ناپاکی کے مقام کو دھونے اور پھر وضو کر کے سو رہتے۔ سونے کے وقت گھر کا دروازہ بند کر لیجئے، کھانے پینے کے برتن ڈھانک دیجئے۔ ایک بار مدینے میں رات کے وقت کسی کے گھر میں آگ لگ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ تمہاری دشمن ہے، جب سویا کرو تو آگ بجھا دیا کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو کیونکہ اس وقت شیاطین زمین پر پھیل جاتے ہیں، پھر جب گھڑی بھر رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کر دو اور بسم اللہ
کر ہی بتی بجھا دو، اور بسم اللہ کہہ کر ہی پانی کے مشک کا منہ باندھ دو، اور بسم اللہ کہہ کر ہی کھانے پینے کے برتن ڈھانک دو، اور اگر ڈھانکنے کے لیے کوئی سرپوش وغیرہ موجود نہ ہو تو کوئی اور چیز ہی برتن پر رکھ دو۔ سوتے وقت بستر پر اور بستر کے قریب یہ چیزیں ضرور رکھ لیجیے: پینے کا پانی، گلاس، لاٹھی، روشنی کے لیے ماچس یا ٹارچ، مسواک، تولیہ وغیرہ۔ اگر آپ کہیں مہمان ہوں تو گھر والوں سے بیت الخلاء وغیرہ ضرور معلوم کر لیجیے، ہو سکتا ہے کہ رات میں کسی وقت ضرورت پیش آئے اور زحمت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے 7 چیزیں رکھی رہتی: نمبر 1 تیل کی شیشی، نمبر 2 کنگا، نمبر 3 سرما دانی، نمبر 4 کینچی، نمبر 5 مسواک، نمبر 6 آئینہ، اور نمبر 7 لکڑی کی ایک چھوٹی سی سیخ جو سر وغیرہ کھجانے کے کام آتی۔ سوتے وقت اپنے جوتے اور کپڑے وغیرہ پاس ہی رکھیں، جب سو کر اٹھے تو تلاش نہ کرنے پڑیں، اور اٹھتے ہی جوتے میں پیر نہ ڈالیں۔ اسی طرح کپڑے بھی بغیر جھاڑے نہ پہنیں، پہلے جھاڑ لیجیے، ہو سکتا ہے کہ جوتے یا کپڑے میں کوئی موذی جانور ہو اور اللہ نہ کرے وہ آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ سونے سے پہلے بستر اچھی طرح جھاڑ لیجیے، اگر کبھی سوتے وقت کسی ضرورت کے لیے اٹھے اور پھر آ کر لیٹے تب بھی بستر اچھی طرح جھاڑ لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور جب کوئی شب میں بستر سے اٹھے اور پھر بستر پر جائے تو اپنی لنگی کے کنارے سے 3 بار ایسے جھاڑ دے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے بستر پر کیا چیز آ گئی ہے۔ جب بستر پر پہنچے تو یہ دعا پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ بستر پر تشریف لے جاتے تو یہ دعا پڑھتے: شکر و تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہی کھلایا اور پلایا، اور جس نے ہمارے کاموں میں بھرپور مدد فرمائی، اور جس نے ہمیں رہنے بسنے کو ٹھکانہ بخشا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جن کا نہ کوئی معین اور مددگار ہے، نہ کوئی ٹھکانہ دینے والا۔ بستر پر پہنچنے پر قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے سے پہلے قرآن پاک کا کچھ حصہ ضرور تلاوت فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: جو شخص اپنے بستر پر آرام کے لیے وقت کتاب اللہ کی کوئی سورت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو ہر تکلیف دہ چیز سے اس کے بیدار ہونے تک اس کی حفاظت کرتا ہے، خواہ وہ کسی بھی وقت نیند سے بیدار ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب کوئی خواب میں ڈر جاتا یا پریشان ہو جاتا تو نبی کریم اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے یہ دعا تلقین فرماتے: میں اللہ ہی کے کلمات کاملہ کی پناہ مانگتا ہوں، اس کے غضب اور غصے سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کی برائی سے، شیاطین کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئے۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، رات کو اچانک آنکھ کھلے تو سمجھ جاؤ اللہ کا اشارہ آیا ہے، یہ کلمات پڑھ کر جو مرضی مانگ لو اسی وقت مل جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ایک بندہ سویا ہوا اٹھا ہے، یعنی سو رہا تھا، کروٹ لی بیدار ہو گیا۔ اب اس بیداری کے عالم میں اس کی یہ ٹریننگ ہونی چاہیے، صرف یہ 2 وظائف پڑھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ساتھ۔ اگر کوئی بندہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اگر پڑھ لیتا ہے، یہ وظیفہ دونوں ملا کے ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے۔ حدیث میں ہے، سویا، کروٹ لی، اچانک آنکھ کھلی، رفع حاجت کے لیے آنکھ کھلی، کسی کام کے لیے آنکھ کھل گئی، صرف ایک مرتبہ یہ دونوں وظیفے پڑھتا ہے، ان کے بعد اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، وہ دعا فی الفور اللہ رب العزت قبول کر لیتے ہیں، فوراً دعا قبول کر لیتے ہیں۔ حدیث میں یہ بھی موجود ہے، جو سونے سے پہلے یہ 2 وظیفے ملا کے صرف ایک مرتبہ بھی یہ دونوں وظیفے پڑھتا ہے، ایک مرتبہ صرف 100 کی بات نہیں ہے، صرف ایک مرتبہ بھی پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ جو بھی مانگتا ہے اسے دے دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، رات کو جب بھی آنکھ کھلے یہ کلمات ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ کلمات پڑھنے کے بعد اللہ پاک آپ سے جو بھی
مانگو گے وہ آپ کی فوراً دعا قبول ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، زندگی سب سے طاقتور شے دعا ہے۔ دعا ایک دل سے نکلی فریاد ہے، پکار ہے جسے تڑپ کر، کبھی رو کے، کبھی سجدوں میں، کبھی راتوں کو اٹھ کر اپنے رب سے ہم مانگتے ہیں۔ جب اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ سننے والا ہماری شارخ سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہمیں سن رہا ہے، تو فرتے جذبات ہمارے آنسو بہتے ہیں، اپنی بے بسی اور محتاجی کا احساس بڑھتا ہے، اور اس ذات پر جتنا یقین ہوتا ہے اتنا ہی ایمان کی پختگی کے ساتھ دعا مانگتے ہیں۔ دعا دل سے یقین کی مضبوطی سے مانگی جائے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ دینے والا تو اتنا بااختیار ہے کہ اس کی ایک جنبش اور کن فیکون ہماری زندگیاں بدلنے کے لیے کافی ہے۔ کبھی کبھار ساری عمر دعا کرتے ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ نہ قبول ہونے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، یا پھر اللہ کو ہمارا اس کا پکارنا، یاد کرنا، گڑ گڑانا اتنا پسند ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ نعمتوں سے محتاج ہی رکھتا ہے۔ کبھی کبھار ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی کبھار دعا میں وہ شدت اور یقین کامل نہیں ہوتا۔ دینے پر آئے تو وہ رب تو دل میں چھپے نحیف و دبے سے خیال کو بھی صورت دے دیتا ہے، نہ دینا چاہے تو دل میں ٹھاٹھے مارتی حسرتیں بھی پوری نہیں کرتا۔ وہ مالک ہے، وہ بے نیاز ہے۔ میرا ایمان ہے کہ دعا سے پیاری اور خدا سے جوڑ کے رکھنے والی کوئی اور چیز نہیں۔ تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں بدل سکتی، لیکن اعتقاد اور ایمان کا اندازہ دعا کی قبولیت سے نہیں، دعا کے قبول نہ ہونے سے لگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو مانگنے میں اور التجا اور عاجزی لیے صدقہ دیجیے، اور اللہ کے سوا کسی اور کو بیچ میں مت لائیے۔ آپ کے نفع اور نقصان کا مالک تو وہی ہے۔ لوگوں کو دعا دیا کریں اور دعاؤں میں یاد رکھ کیا کریں۔ ان کے مشکلوں کے لیے اور آسانیوں کے لیے اللہ آپ کو بھی سنے گا، اور بن مانگے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں، جن میں والدین سرفہرست ہیں۔ ان سے دعا لیجیے۔ میرے ایک دوست کا ایک واقعہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے اور میرے یقین کو ہمیشہ تقویت دیتا ہے۔ اس کے گھر والے چھوٹی بہن کے رشتے کی وجہ سے کافی پریشان تھے، اور دور دور تک کہیں بات نہیں بنتی دکھائی دیتی، اور حالات بھی ایسے کہ کچھ سجا ہی نہ دیتا۔ میرے ان دوستوں کو عمرہ کے لیے اللہ کے گھر جانا ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا اور اللہ سے رو کر دعا کی۔ ابھی دعا کر کے فارغ ہی ہوا تھا کہ پاکستان سے امی کا فون آیا کہ تمہاری بہن کا نکاح بڑی باجی کے دیور سے ہو گیا۔ وہ 2 جوڑوں میں اسے رخصت کر کے لے گئے۔ کہنے لگا، میں وہیں سجدے میں گر گیا۔ بے شک ہم سب اللہ کی کن کے محتاج ہیں۔ دعا دراصل فون کال ہے، ایک کنیکشن ہے۔ دعا مانگے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ اپنی حفاظت کے لیے اٹھاتے ہیں۔ حاجتیں نہیں بھی ہوں تو اللہ بھی سے مانگتے رہیں۔ اللہ کو ہمارا مانگنا بے حد پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندوں سے بے حد پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندوں سے بے حد قریب ہوں۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔